لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم نبی محتشم خاتم الانبیاء حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدتاً محبتاً پیش کرنے کے بعد، حضرات گرامی قدر، ہم غزوہ احد کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ غزوہ احد اپنے جنگ جو ہے، احد کی جنگ جو ہے، وہ ایک نازک موڑ پر پہنچ چکی ہے، جیسا کہ میں پچھلے جمعہ المبارک پر عرض کر رہا تھا کہ کفار نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے ہیں، تو اس پر صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ کسی کو کسی کی کوئی ہوش نہیں تھی، ہر کوئی پریشانی کی حالت میں تھا کہ کیا کیا جائے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو اب ہماری جنگ کرنا کس قابل ہے، کس لیے ہے؟ اسی طرح ایک گروہ مدینہ منورہ کی طرف بھاگ پڑا اور ایک گروہ جو تھا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر وہ کفار کے خلاف جنگ کر رہے تھے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے یہ چچا ہیں، اور انہی کے نام پر ان کے بھتیجے یعنی حضرت انس بن مالک کا نام رکھا گیا۔ یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن ان کی خواہش بڑی تھی کہ کاش کبھی ایسا موقع ملے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کا۔ تو جب غزوہ احد ہوا تو احد میں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، اور جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں کہ جب کفار نے دوبارہ پلٹ کر پھر حملہ کیا اور مسلمان پریشانی کے عالم میں آ گئے، دونوں طرف سے کفار کے حملے کے اندر پس گئے، اور ساتھ ہی کفار نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔
تو ان حالات میں صحابہ کرام جو تھے وہ اپنا دل چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا الہ العالمین، جو کچھ مسلمانوں سے سرزد ہوا میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور جو کچھ مشرکین نے کیا ہے اس سے میں لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انس بن نضر، یہ اچانک ایک ایسے گروہ کے پاس سے گزرے جو مہاجرین اور انصار جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے مایوسی کے عالم میں۔ تو جب انہوں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو ان صحابہ نے عرض کیا کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو چکے ہیں، تو اب ہمارا جنگ کرنے کا کیا فائدہ؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ما تصنعون بالحیات بعدہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہ کر تم کیا کرو گے؟ لہذا اٹھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے جان دی ہے تم بھی اس مقصد کے لیے اپنی جان کو قربان کر دو۔ یہ کہہ کر یہ آگے بڑھے۔ جبل احد کے پاس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، انس میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے، اے انس بن نضر، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اب یہ دونوں مل کر جو ہے وہ کفار کی صفوں میں گھس گئے، اور حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ کہتے تھے، واہ واہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، واہ واہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، نظر کے پروردگار کی قسم میں جنت کی مہک جبل احد کی طرف سے محسوس کر رہا ہوں۔ یعنی جنت کی خوشبو جو ہے وہ جبل احد سے آ رہی ہے، جبل احد کی طرف سے مجھے جنت کی خوشبو اور اس کی ہوا آ رہی ہے۔ پھر یہ اسی طرح لڑتے رہے، لڑتے لڑتے یہ شہید ہو گئے۔ جب ان کے شہادت کے بعد ان کے جسم کو دیکھا گیا تو ان کے بھتیجے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تلواروں، تیروں اور نیزوں کے ان کے جسم پر 80 زخم تھے، اور پھر اسی پر مشرکین نے بس نہیں کیا بلکہ ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، ان کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا انہوں نے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ جان ساری کے ساتھ لڑ رہے تھے، بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ تو مشرکین نے جب ان کو شہید کر لیا تو صرف ان کی شہادت پر بس نہیں کیا بلکہ ان کے ناک کان کاٹ لیے، ان کی آنکھیں نکال دیں، اور ان کا جو ہے وہ جسم جو ہے وہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ ان کی بہن آئیں اور انہوں نے ان کی انگلیوں کے پوروں سے یا ان کے جسم پر کہیں جو تل تھا اس کو جو انہوں نے بچپن کا یاد رکھا ہوا تھا، تو اس تل کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھائی انس بن نضر ہے۔ یعنی اتنا ان پر جو ظلم و ستم تھا انہوں نے کیا۔ شاید انہی لوگوں کے بارے میں جنہوں نے بدر احد کے مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کی، تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت مبارکہ انہی خوش نصیب اہل ایمان صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں، کچھ مرد وہ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا۔ یہ شاید انہی خوش نصیبوں کے بارے میں نازل ہوئی آیت مبارکہ۔ اسی طرح عباس بن عبادہ، خارج بن زید اور اوس بن ارقم بھی اسی طرح جب انہیں پتہ چلا تو یہ بھی اسی طرح کے نعرے لگاتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اپنے ساتھ پکارتے ہوئے اپنے ساتھ نکلے، یا معاشر المسلمین اللہ و نبیکم ھذا الذی اصابکم بمعصیۃ نبیکم فوعدکم النصر ما صبرتم، اہل ایمان اللہ تعالیٰ اور اپنے نبی کی اطاعت کرو۔ یہ حضرت عباس، خارجہ بن زید، اوس بن ارقم یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ اور اپنے نبی کی مدد کرو، اطاعت کرو۔ یہ مصیبت جو تمہیں پہنچی ہے اپنے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے پہنچی ہے۔ وہ سرکار نے فرمایا تھا نا، درہ نہیں چھوڑنا، کسی بھی حال میں درے کو خالی نہیں کرنا، تیر اندازوں سے کہا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا تو یہ مصیبت آئی۔ مشرکین نے دونوں طرف سے حملہ کر دیا، پیچھے سے بھی اور آگے سے بھی۔ مسلمان درمیان میں چکی کے درمیان دانوں کی طرح جو ہے وہ پس گئے۔ تو یہ کہہ رہے تھے
کہ یہ جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے یہ اپنے نبی کی نافرمانی کے باعث پہنچی ہے، انہوں نے تم سے نصرت کا وعدہ کیا تھا جب تک تم صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہتے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی جب تک تم صبر کا دامن پکڑے رہو گے، لیکن صبر نہیں کر سکے مسلمان، تو صبر نہ کرنے کی وجہ سے یہ مصیبت آئی کہ جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ مسلمان ہار گئے۔ اب یہ اسی طرح نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، اور پھر انہوں نے اپنا خود اور اپنی زرہ بھی اتار دی، اور حضرت عباس بن عبادہ نے اور حضرت خارجہ سے کہا کہ کیا تمہیں ان کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں بھی اس چیز کا متمنی ہوں جس کے تم امیدوار ہو، یعنی ہم دونوں شہادت کو چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم شہید ہو جائیں۔ لہٰذا حضرت عباس کہنے لگے ما عذرنا عند ربنا ان اصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومنا عین تطرف۔ بات سنیے گا اور بڑی قابل غور بات ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عباس بن عبادہ کہ اگر ہم میں سے کوئی آنکھ جھپک رہی ہو، ہم میں سے کسی کی آنکھ جھپک رہی ہو یعنی آنکھ چل رہی ہو، صرف آنکھ میں حرکت باقی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے، تو ہم اپنے رب کی پروردگار میں کون سا عذر، بارگاہ میں کون سا عذر پیش کریں گے؟ ہم اپنے پروردگار اپنے رب کی بارگاہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ جائے اور ہم بالکل آرام سے بیٹھے ہوں، تو ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کون سا عذر پیش کریں گے؟ یہ حضرت عباس جو ہے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، اور یہ کہہ رہے تھے حضرت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ ان کی تصدیق کر رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا اور کوئی حجت نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہ تینوں شیر جو ہیں یہ کفار کے ساتھ جنگ کے لیے آگے بڑھے۔ سفیان بن عبد شمس نے حضرت عباس کو شہید کر دیا، پھر کفار نے حضرت خارجہ کو اپنے نیزوں سے گھائل کیا، یہاں تک کہ آپ گش کھا کر گر پڑے۔ صفوان بن امیہ نے آگے بڑھ کر حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس طرح یہ شہادت کے مقام پر فائز ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اوس بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ لیکن یہ تینوں عظیم صحابی شہادت تو قبول کی ہے لیکن میدان جنگ سے بھاگنا قبول نہیں کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر نہیں بھاگے۔ اس کے علاوہ اب چونکہ حالات ایسے تھے کہ مسلمان پریشان حال تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی، ایک تو یہ ہوا کہ دونوں طرف سے مشرکین حملہ آور تھے، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، اور سب سے بڑی یہ مصیبت پڑی کہ مشرکین نے شور مچا دیا کہ معاذ اللہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ تو اس پر جو صحابہ کرام تھے وہ دل چھوڑ بیٹھے، اور چکی میں دانوں کی طرح دونوں طرف سے مشرکین کا شکار ہونے لگے۔ جب یہ حالات تھے تو اتنے میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز سے کہا یا معاشر المسلمین ابشروا ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مشتاقان جمال احمدی مبارکباد، یہ ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جب حضرت کعب بن مالک نے دیکھا سرکار کو تو اونچی آواز سے جو ہے وہ نعرہ لگانے لگے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، ان کی حفاظت کے لیے آگے بڑھو۔ جب یہ معاملہ ہوا، مسلمان تو جو تھے وہ سرکار کی یہ بات سن کر کہ سرکار زندہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنا شروع ہوئے۔ صرف مسلمان ہی نہیں بڑھے، جب مشرکین نے سنا کہ ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو انہوں نے بھی صاحب کو چھوڑا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ شروع کر دیا۔ یعنی ہر طرف سے مشرکین جو تھے وہ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور تھے۔ لیکن قربان جو ان تمام حالات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو 15 خوش نصیب صحابہ کرام تھے، جن میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن معاذ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، 8 جو تھے وہ مہاجرین میں سے اور 7 جو تھے وہ انصار میں سے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
حفاظت کے لیے اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی پر رکھ کر لڑ رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف چاروں طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے لڑتے تھے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے ان کے بارے میں عرض کیا کہ ان کی ٹانگ زخمی ہوئی، جس کی وجہ سے وہ بعد میں ٹھیک نہ ہو سکے اور ٹانگ جو تھی وہ خراب ہو گئی، مستقل طور پر ان کے لیے وہ چلنا مشکل ہو گیا دونوں ٹانگوں کے ساتھ صحیح طریقے سے۔ تو اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہے تھے۔ یہاں پر دو چیزیں آئیں۔ عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ مخزومی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے دامن کی طرف بڑھ رہے تھے، یعنی ہر طرف سے مسلمان جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کو احد پہاڑ کی طرف لے کر جا رہے تھے، تو یہ عثمان بن عبداللہ جو ہے یہ کافر مشرک جو ہے یہ بہت بڑا بہادر تھا، تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا گھوڑا لے کر جو ہے وہ سوار ہو کر اس پر بھاگا اور یہ کہتا آ رہا تھا کہ لا نجوت ان نجوتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں ہیں، اگر آپ بچ گئے تو میرے لیے کوئی نجات نہیں ہے۔ کافر تھا نا، مشرک تھا۔ تو حملہ آور ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ زخمی تھے، نقاہت تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کر اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لیکن جب یہ قریب پہنچا تو اچانک اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، جس کی وجہ سے یہ زمین پر گر پڑا اور صحابہ کرام نے اس کو پکڑ لیا۔ اتنے میں حضرت حارث بن سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ آگے بڑھے اور اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا اور کہا کہ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا چاہتا ہے، پہلے آ میرے ساتھ مقابلہ کر، میرے نبی تک تو بعد میں جانا، پہلے آ میرے ساتھ مقابلہ کر۔ پھر حضرت حارث بن سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ تلوار بازی کرنے لگے، لڑائی کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت حارث بن سمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کا وار کیا اور اس کی ٹانگ کو کاٹ دیا۔ جب اس کی ٹانگ کٹی تو یہ زمین پر گرا تو حضرت حارث بن سمہ اس کے سینے پر چڑھے اور اس کا سر تن سے جدا کیا اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ اسی طرح ابی بن خلف جو تھا نا، یہ بدر میں بھی شامل ہوا تھا۔ امیہ بن خلف اور ابی بن خلف یہ دونوں بھائی آئے تھے بدر کے مقام پر بھی۔ امیہ کو تو جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا تھا، واصل جہنم کیا تھا، اور یہ ابی جو تھا یہ گرفتار ہو گیا تھا۔ گرفتار ہونے کے بعد اس نے فدیہ دیا، جس طرح دیگر لوگوں نے فدیہ دیا بدر کے موقع پر، تو اس کے بعد پھر یہ رہائی پا کر واپس مکہ مکرمہ چلا گیا اور وہاں پر جا کر اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے ایک بڑا قیمتی گھوڑا پالا ہے اور میں اسے ہر روز مکئی کا دانہ جو ہے وہ کھلاتا ہوں، اور میں عنقریب اس گھوڑے پر سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے نکلوں گا۔ یہ اس طرح کے یہ اس نے بھیڑ چھوڑی، تکبرانہ باتیں کیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی بات پہنچی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انا اقتلہ انشاءاللہ تعالی، وہ ابی بن خلف جو ہے وہ مجھے قتل نہیں کرے گا بلکہ انشاءاللہ العزیز میں اس کو قتل کروں گا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ بھی احد کے دن آیا اسی گھوڑے پر سوار ہو کر جسے ہر روز مکئی کا دانہ کھلاتا تھا۔ جب یہ آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھیان رکھنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ بھی بات تھی کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں دیکھتے تھے، سامنے کی طرف توجہ رکھتے تھے۔ تو صحابہ سے فرمایا دیکھنا یہ مشرک ابی جو ہے یہ کہیں مجھ سے پیچھے سے حملہ نہ آور نہ ہو، پیچھے سے حملہ نہ کرے، لہذا اگر یہ آئے تو مجھے خبردار کر دینا، مجھے بتا دینا، اور خاص طور پر یہ بات یاد رکھنا کہ میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، ابی بن خلف کے مقابلے کے لیے کوئی اور نہ نکلے۔ اب جب یہ اسی گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور یہ پکار رہا تھا کہ اے اینا محمد لا نجوت ان نجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، اگر آپ بچ گئے تو میرے لیے کوئی نجات نہیں ہے۔ جب یہ قریب ہوا نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو آگے بڑھ کر روکنا چاہا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ وخلوا طریقہ، اسے چھوڑ دو اور اس کا راستہ بھی چھوڑ دو، اسے آنے دو، میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب یہ قریب ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کذاب این تفر، اے کذاب، اے جھوٹے، اب کہاں بھاگتے ہو، آؤ میرے مقابلے میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زخموں کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیزہ لے کر اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ جب یہ قریب ہوا تو خود سر پر جو لوہے کا، جس طرح ہم ہیلمٹ پہنتے ہیں اس طرح کا خود ہوتا تھا جو سر پر پہنتے تھے، اور نیچے ساری وہ زرہ ہوتی تھی، لوہے کا لباس ہوتا تھا۔ تو جب یہ تھوڑی سی گردن اس کی ننگی تھی، ابی بن خلف کی، تھوڑا سا حصہ یہاں سے گردن کا خود اور زرہ کے درمیان میں ننگا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے کے ساتھ یہاں پر ہلکی سی رگڑ لگائی، اس طرح چوب کی، اور یہ ہلکی سی اس کو جو ہے نا وہ لکیر سی آئی، خراش سی آئی، تھوڑی سی رگڑ لگی۔ تو جب وہ رگڑ لگی نا تو اس نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا، جس طرح جانور کو ذبح کرے نا، خاص کر کے بیل کو، بچڑے کو، ویڑے نو جدو ذبح کریے تو ان کی آواز نکلتی ہے نا بڑی عجیب ڈکاردہ ہو، ایسے طریقے نال انہیں جناب وہ رولا پڑنا شروع کر دیتا تو واپس بھجیا اپنا گھوڑا لے کے۔ تو جب یہ واپس پلٹا تو جب اپنے ساتھیوں کے پاس گیا تو انہیں کہنے لگا کہ مجھے لات و عزیٰ کی قسم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کر دیا۔ وہ سارے اس کو دیکھ کر کہنے لگے کہ تیرا ستیہ ناس ہو، یہ ہلکی سی رگڑ لگی ہے، اگر ہم میں سے کسی کی آنکھ میں بھی یہ رگڑ لگی ہوتی تو ہمارا کچھ نقصان نہ ہوتا، ہماری آنکھ ضائع نہ ہوتی، اور تو یہ اتنی سی رگڑ برداشت نہیں کر رہا۔ تو اس نے کہا تم کیا جانو، میں جانتا ہوں کہ یہ جو رگڑ مجھے لگی ہے یہ مجھے اندر سے چور چور کرتی جا رہی ہے۔ اور وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہی جو ہے وہ کسی کو جہنم واصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لگائی ہوئی رگڑ جو تھی، جب یہ واپس پلٹے نا کفار مکہ کی طرف، تو مقام صرف پر پہنچے تو یہ اسی حالت میں یہ چیختا چلاتا جو تھا جہنم واصل ہو گیا، ابی بن خلف جو تھا، تو جو کہتا تھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی چھوٹی سی لکیر کے ساتھ ہی یہ جہنم کی طرف چلا گیا۔ اسی طرح جب ہر طرف سے اللہ بولا جا رہا تھا تو 15 خوش نصیب میں نے عرض کیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، اور اس کے علاوہ اور دیگر صحابہ بھی اب جمع ہو گئے۔ تو جب پہاڑی پر چڑھ رہے تھے نا، پہاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے، احد پہاڑ کے قریب پہنچ چکے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ ہر طرف سے اللہ بولا گیا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ جانسار ابھی کم ہے، تو کفار جو ہے وہ ایک حملہ آور جتھا جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس جتھے کو روکے اور میں اسے جنت میں اپنی رفاقت کی بشارت دیتا ہوں۔ کون ہے جو اس جتھے کو روکے، اس حملے کو روکے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت میں اپنی رفاقت کی بشارت دیتا ہوں۔ جب یہ بات کی تو حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ 6 یا 7 انصاری صحابہ جو تھے ان کے ساتھ یہ آگے بڑھے اور عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ اب حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے مشرکین کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے تمام ساتھی جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہو کر گر پڑے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مشرکین کا وہ جتھا جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا ہے، مشرکین کا حلہ جو تھا وہ کمزور پڑ گیا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور زخمی حالت میں گرے پڑے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا اور فرمایا میرے عاشق صادق کو اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ اٹھا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین پر ڈال دیا۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اٹھایا، اپنے جسم کو گھسیٹا اور آگے بڑھ کر اپنا رخسار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پر رکھ دیا۔ جب حضرت زیاد بن سکن قربان جائیں حضرت زیاد بن سکن کی قسمت پر کہ جان نکل رہی ہے اور چہرہ جو ہے اور اپنا سر جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا ہوا ہے۔ ایسی موت تو ہر مسلمان چاہتا ہے، لیکن ایسی موت اسے ہی ملتی ہے جو اپنا سب کچھ حضور کی جان پر، حضور کی عزت و نموز پر قربان کر دیتا ہے۔ حضرت زیاد بن سکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر سر رکھ کر سرکار کی زیارت کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زیاد بتاؤ کوئی آخری خواہش ہے تو مجھے بتاؤ۔ حضرت زیاد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آخری خواہش یہی تھی کہ سر میں میری جان نکل رہی ہو، میری نظریں آپ کے چہرہ بدوحا پر ہو اور میرا سر آپ کے قدموں پر پڑا ہوا ہو، اس حال میں میری جان نکل رہی ہو۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن اس شان سے جا رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام پر خوش بھی ہیں اور اپنی زیارت سے مشرف بھی فرما رہے ہیں۔ شاعر کیا خوبصورت نقشہ کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کوئی دیکھے تو یہ اعزاز شیدائے محمد کا، کوئی دیکھے تو یہ اعزاز شیدائے محمد کا، کہ خواب ناز کو تکیہ ملا پائے محمد کا۔ شاعر کہتا ہے کتنا خوش نصیب ہے حضرت زیاد بن سکن، کتنے خوش نصیب ہے کہ جان نکل رہی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر سر رکھ کر جان دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی دیکھے تو یہ اعزاز شیدائے محمد کا، کہ خواب ناز کو تکیہ ملا پائے محمد کا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں اور صحابہ بڑھ چڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اتنے میں کفار کا ایک اور جتھا آگے بڑھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس جتھے کو روکے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں طلحہ تم جہاں ہو یعنی میرے ساتھ تم بہتر ہو، تم وہاں نہیں جاؤ گے۔ ایک صحابی انصاری صحابی آگے بڑھے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ وہ صحابی آگے بڑھے اور اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اسی طرح پھر جب کفار آگے بڑھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہاڑی پر چڑھ رہے تھے، پھر فرمایا کون ہے جو اس جتھے کو روکے؟ تو ایک صحابی انصاری آگے بڑھے اور جا کر لڑنا شروع کر دیا۔ 11 صحابی اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کر کے شہید ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لیکن کفار کو پہنچنے نہیں دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ زخموں سے چور چور ہیں، لیکن جب کوئی بڑی چٹان آتی ہے جس پر چڑھنا مشکل ہے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کی پیٹھ پر ان کی کمر پر اپنا پاؤں مبارک رکھ کر اس پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں کہ شاعر اس موقع پر حضرات صحابہ کرام کی اس جانثاری کو ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے
حسن عقیدت پیش کرتے ہوئے، تحسین کا کلمہ پیش کرتے ہوئے کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ شاعر کہتا ہے حسن یوسف پر جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا ہے، لیکن قربان جاؤں جناب یوسف علیہ السلام کی عزت و جمال پر کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر صرف مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں زخمی کر لی تھیں، اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، لیکن قربان جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا کے بہادر ترین عظیم ترین لوگ جو ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ غازی علم الدین شہید نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں تھا نا، سرکار کا نام سن کر اپنی جان قربان کر دی ہے۔ غازی ممتاز قادری نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام نامی اسم گرامی سن کر اور یہ سن کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، بس اتنا سنا اور اپنی جان جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموز پر قربان کر دی۔ کئی ایسے عظیم لوگ ہیں جنہوں نے صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنا اور اپنی جان جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر اس دنیا۔ تو حسن یوسف پر تو مصر میں عورتوں کی انگلیاں کٹی تھی، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حسین و جمیل ہیں کہ صرف آپ کا تذکرہ سن کر، آپ کا نام سن کر لوگ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر چڑھے، اب جنگ کا اختتام ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ گئے تو ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم یہ ہلکی سی سردی آئی ہے نا، نمازیوں کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ سردی آئی ہے جو کہ ہر سال آتی ہے، لیکن ہمارے نمازی جو تھے کسی بھی مسجد میں چلے جائیں نمازیوں کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں احد کے میدان میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کی گھاٹی میں جلوہ فرما ہوئے تو ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، اور ادھر سے مشرکین جو ہے وہ تیروں کی بارش برسا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ اور دیگر صحابہ کرام، حضرت ابو دجانہ، حضرت حارث بن سمہ، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کہتے ہیں جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھاٹی تک پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ہماری حفاظت کے لیے سامنے کھڑا ہو یہاں تک کہ ہم اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، حضور نے چند صحابہ کو ساتھ لیا اور اس گھاٹی میں ظہر کی نماز کو ادا کیا۔ سارا جسم زخموں سے چور چور ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو قضا نہیں کر رہے۔ آج ہماری کتنی نمازیں ہیں جو قضا ہو جاتی ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا تک نہیں ہے، کبھی ہمارے دل میں خیال تک نہیں پیدا ہوا کہ یار ہم نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا۔ ہماری 30 سالہ 40 سالہ 50 سالہ 60 سالہ زندگی جو ہے وہ گزر گئی ہے، اور ہم نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزار دی ہے۔ کبھی ہمارے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوا، لیکن قربان جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر
کہ ایک لمحہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ضائع نہیں ہونے دیا، فوری طور پر فرمایا چلو ظہر کی نماز ادا کریں۔ سبحان اللہ تے اچھی کیا چھڑو۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی پہاڑی پر جب پہنچ چکے تو ابو سفیان جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہو، جب اسے پتہ چل گیا تو یہ سارے کافر جو تھے پہاڑی کے پاس جمع ہو گئے، مشرکین مکہ جو تھے سارے ابو سفیان کے ساتھ۔ تو ابو سفیان نے آواز دی، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب نہ دینا، خاموش رہو۔ پھر اس نے کہا کیا ابو بکر ہیں؟ پھر اس نے کہا کیا عمر ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ خاموش رہو۔ پھر اس نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے، ابو بکر بھی نہیں ہے اور عمر بھی نہیں ہے؟ تو اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا دیکھ لو ہم نے آج بدر کا بدلہ بھی لے لیا اور ہم نے اسلام کا نام بھی مٹا دیا۔ جب اتنی بات ہوئی نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ خاموش نہ رہ گئے، کہا تیرا ستیہ ناس ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے اور میں عمر بھی زندہ ہوں، اور تیرا مقابلہ کرنے کے لیے عنقریب ہم سب لوگ پھر جو ہے تمہارے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ اور ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلام کا پرچم بھی کیا ہے؟ بلند ہے، اسلام کا پرچم بھی بلند ہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا کہ یہ ہمارا بدر کا بدلہ ہے، یعنی بدر میں 72 جو مشرکین تھے وہ قتل ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ یہ ہمارا بدر کا بدلہ ہے، جنگ میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، لہٰذا وہاں پر تمہارا پلہ بھاری ہوا تھا اور آج ہمارا پلہ بھاری ہو گیا ہے، لہٰذا ہم نے اپنے مقتولوں کا جو بدر میں قتل ہوئے تھے مشرکین ان کا آج ہم نے احد کے مقام پر بدلہ لے لیا۔ اسی طرح پھر اس نے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا، مطلب یہ تھا کہ ہمارا مددگار عزا ہے، بت تھا ان کا، ہمارا مددگار عزا ہے اور تمہارا کوئی مددگار عزا نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب اس طرح دو۔ حضرت عمر نے اس کا جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ تبارک و تعالی ہمارا مددگار ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں ہے۔ پھر ابو سفیان جو ہے یہ واپس پلٹ گئے، جب یہ واپس پلٹے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدشہ محسوس کیا کہ کہیں یہ لوگ مدینہ منورہ کی بستی پر حملہ آور نہ ہو، تو اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھ کچھ گھوڑ سواروں کو کہا کہ جاؤ اب تم جو ہے نا ان کا پیچھا کرو اور دیکھو کہ اگر یہ مدینہ منورہ کی طرف پلٹتے ہیں، رستے سے واپس ہٹتے ہیں تو ان کے ساتھ جنگ کرنا۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے جو ہے وہ نکلے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تو میں فوراً ان کے تعاقب میں جاؤں گا اور انہیں جنگ کا چیلنج کروں گا اور ان کے ساتھ دوبارہ پھر جنگ کروں گا۔ اس طرح یہ مشرکین مکہ جو تھے وہاں سے نکلے اور واپس الٹے، اور اس طرح یہ ابو سفیان جو تھا جب یہ واپس جا رہے تھے تو یہ سارے لشکر کو اسی طرح لے کر جو ہے وہ جو ان کا حبل بت تھا اس کے جو بنایا ہوا تھا انہوں نے جہاں پر کھڑا کیا ہوا تھا، یہ پہلے اس کے پاس گئے، وہاں پر جا کر اپنی نظر نیاز پوری کی اور قربانیاں کی وہاں پر کہ ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے، اور پہلے بھی یہ اس طرح کرتے تھے مشرکین، اور اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے نکلے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ زخمی تھے، رخسار مبارک جو تھا وہ بھی زخمی تھا، یہ نیچے والی شاید یا اوپر والی داڑھ میں وہ کڑا جو تھا اس کا ہود کا وہ ٹوٹا اور وہ 2 کڑیاں جو تھیں وہ پیوست ہو گئیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا لقب عطا فرمایا، تو یہ آگے بڑھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کڑیوں کو نکالا۔ ان کڑیوں کو نکالتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے 4 دانت جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے، سامنے کے نکل گئے تھے، ٹوٹ گئے تھے۔
اسی طرح حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، خون نہیں رک رہا تھا، جب خون نکلنا، وہ کڑیاں نکلی تو خون نکلنا شروع ہو گیا، تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر اپنا منہ رکھ دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون نکل رہا تھا نا اسے چوسنا شروع کر دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خون مبارک چوس رہا ہوں اور پی رہا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے خوشخبری ہو، جس کے خون کے ساتھ میرا خون شامل ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ سبحان اللہ۔ جس کے خون کے ساتھ میرا خون شامل ہو گیا، مس ہو گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ وہ خون نہیں رک رہا تھا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھیں اور چٹائی جلائی، یہ جو سیبے کی ہوتی تھی پرانے زمانے میں، بوری جس کو کہتے تھے سیبے کی بوری، تو اس بوری کو جلایا اور اس کو جلا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو رخسار مبارک جو یہاں پر زخم تھے یا اور جہاں پر زخم تھے ان پر وہ چٹائی کی راکھ جو تھی اس کو لگایا، جس سے خون بند ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال میں جو تھے وہ پانی لے کر آتے تھے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اور آپ کے ہاتھ مبارک اور چہرہ مبارک کو صاف کرتی تھیں اس پانی کے ساتھ۔ اب اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، وہ دعا پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا، ٹائم تقریباً ہمارا مکمل ہو چکا ہے، بلکہ 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور چور ہیں، دشمنان اسلام نے کوئی کسر نہیں چھوڑی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی، لیکن اس کے باوجود جب تھوڑا سی راحت ملی، تھوڑا سا آرام ملا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کیجئے، ان کے خلاف دعا کیجئے، مشرکین کے خلاف دعا کیجئے کہ انہوں نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور عرض کیا یا الہ العالمین، یہ میری قوم ہے، یہ میری قوم ہے، یہ مجھے نہیں جانتی، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین ان کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کی دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں اسلام کے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما اور انہیں مسلمان کر دے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ سیرت سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اولو العزم ہو کر اتنی تکالیف برداشت کرنے کے باوجود اپنے دشمنوں کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں، تو ہمیں بھی پھر